بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چھوٹی مصیبت نے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ حضرت سید بن مسیب علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، فرمایا، نور نگاہ، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہترین جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ تیرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر بیٹا کہنے لگا، بزرگوں، جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ گیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین ابھی پختہ نہیں ہوا۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، پسر عزیز، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام مبعوث فرمائے، ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمایا ہے۔ آؤ اس پیغمبر علیہ السلام کی صحبت ببرکت سے فیضیاب ہونے چلتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت ہوگی۔ بیٹا بارگاہ نبوت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی زوروں پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھیں، پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو گیا تھا، خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اترے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت لقمان کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یا کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے، چنانچہ آپ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی۔ شدت تکلیف سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ شفقت پرانہ کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ نے اپنے امامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب بیٹے کی رخسار پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، بابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب آپ میری اس مصیبت کو دیکھ کر رونے کیوں لگے؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے، حالانکہ ہماری کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میرا اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے۔ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت لقمان نے فرمایا، لخت جگر، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطرتی عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے
تجھ سے کوئی بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ پر دور کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر جب حضرت لقمان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا لیکن اب وہ غائب ہو گیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ سوچ بچار میں تھے کہ ایک شخص دور سے آتا نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیے، سفید امامہ سر پر سجائے، گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ آپ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب آ گیا۔ پھر وہ سوار اچانک سے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ عرض کی، جی ہاں میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ ہاں میں حکیم ہوں۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت لقمان نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی، میں جبرائیل ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام اور فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا ہوں۔ سنو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دو۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں بھی اس شہر ہی کی طرف بڑھ رہے ہو تو میں نے اپنے پاک پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روک دے، لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تمہارے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھنسنے سے بال بچ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ برتن پر ہاتھ پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، وہ پانی سے بھر گیا، اور کھانے کے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ کھانے کے برتن بھی بھر گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لقمان حکیم، ان کے بیٹے اور سواریوں کو سامان سمیت اوپر اٹھا دیا۔ پھر کیا تھا، کچھ ہی دیر میں حضرت لقمان اپنے بیٹے اور سارے ساز و سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے، حالانکہ آپ کا گھر اس جنگل سے کئی دنوں کی مسافت پر تھا۔